صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومحبیہ المخلصین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور محترم سامعین اور محترم ناظرین، آج ہماری یہ دوسری محفل ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان اور اس کا تذکرہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے متعلق تمہید اور اس کی ابتدائی باتیں ہم کل پہلی محفل میں سماعت کیے ہیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں، ہر عالم میں آپ کا فیض ہے، آپ کی رحمت ہے اور روز اول سے ہے، تو ہر جگہ آپ کے معجزات ہیں. معجزات کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ نے جب پیدا کیا سب سے پہلے اور پھر آپ کے نور سے ساری کائنات بنائی، تو اسی وقت سے آپ کے معجزات کا ظہور ہونے لگا. چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایک نورانی قندیل میں آپ کے نور کو رکھ کر کائنات کو حکم دیا گیا کہ آپ کا طواف کریں. تو کائنات میں جس کی نظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حصے مبارک پر پڑی ویسے ہی وہ بن گیا. تو معجزات کا ظہور تو اسی وقت سے ہو گیا. کوئی حضور کے چشمان مبارک کو دیکھا تو وہ حافظ قرآن بن گیا. کوئی اپنے وقت کے بادشاہ بن گئے، کوئی اپنے وقت کے ولی بن گئے، کوئی اپنے وقت کے قطب بن گئے. معجزات کا ظہور تو روز اول سے شروع ہوا. اور پھر آپ جب اس عالم میں تشریف لائے تو انسانوں کو آپ نے، جنات کو آپ نے دعوت دی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا. تو لوگوں نے آپ سے اس کے لیے دلیل اور برہان طلب کی کہ آپ کی نبوت کی کیا دلیل ہے، اس کے لیے برہان بتائیے. تو معجزات کا ظہور ہونے لگا. یہ معجزات کیوں ظاہر کیے گئے، معجزات کیوں بتائے گئے؟ تو معجزات کی وجہ یہ ہوئی کہ لوگ ایمان لائیں، لوگ اسلام کو قبول کریں، لوگ دین کو، حق کو قبول کر لیں. تو معجزات سے ایمان آتا ہے. معجزات کو سننے سے ایمان جو لائے ہیں ان کے ایمان میں تازگی اور قوت پیدا ہوتی ہے. معجزات کی وجہ سے، اس کے سننے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے. معجزات نہایت ہی اہم ترین عنوان ہے. اسلامی دینی اور مذہبی عنوانات میں سب سے اہم عنوان معجزات کا ہے. دین کی دعوت دیتے ہیں تو اس کے لیے معجزات کی ضرورت پڑتی ہے. معجزات کو سنایا جاتا ہے تو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا کیا بیان ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزات کا مطالبہ کیا گیا،
دلیل کا مطالبہ کیا گیا، آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کی نبوت کی دلیل پیش کیجیے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری نبوت کی دلیل میری اپنی حیات، میری اپنی زندگی ہے، میں نبوت کی دلیل ہوں خود۔ لبثت فیکم، میں تم میں کتنے سال اپنی زندگی گزارا ہوں، میری زندگی معجزہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، ایک ایک لمحہ آپ کی حیات کا، آپ کی راتیں، آپ کے دن اور آپ کی سانسیں اور آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ معجزہ ہی معجزہ ہے، کیونکہ آپ نے جب لوگوں نے دلیل طلب کی تو اپنی زندگی کو پیش کیا، اپنی حیات کو پیش کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب جو کوئی بات بیان کی جاتی ہے خارق عادت کہ آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا، لوگوں بتاؤ تو کیا دنیا میں کوئی میری جیسی کوئی صداقت، کوئی امانت، کوئی دیانت، میرے جیسے کوئی اخلاقی بلندی رکھتا ہے؟ یہ میری نبوت کی دلیل ہے، یہ میرا معجزہ ہے، پوری میری حیات، میری زندگی۔ تو آپ بتائیں کہ اب معجزات کا کیا شمار ہو سکے، کون معجزات کو گن سکے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں کل ہم اس کو سمجھنے کے لیے کچھ اس میں تقسیم کیے تھے کہ آپ کے وہ معجزات جو آپ کی ساتھ ایسے متصل ہیں کہ الگ نہیں ہو سکتے، کچھ وہ معجزات ہیں جو الگ ہیں، کچھ وہ معجزات ہیں جو آسمانی ہیں، کچھ معجزات وہ ہیں جو زمینی ہیں، کچھ معجزات وہ ہیں جو نباتات سے تعلق رکھتے ہیں، درختوں سے تعلق رکھتے ہیں، اشجار سے، احجار سے، پتھر سے، پہاڑوں سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ معجزات وہ ہیں کہ جو انسانی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ معجزات کی ایسی ہم بہت سی تقسیم کیے تھے، اس میں ہم معجزات میں سے اشجار سے متعلق، درختوں سے متعلق چند معجزات کا ذکر کیے تھے۔ جیسے ہم ابھی ذکر کر رہے تھے کہ حضور کی پوری زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا بھی یہ معجزہ ہے۔ ہوا ایسا ایک واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت ہے، عرب کی دھوپ، عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کس قدر شدید ہوتی ہے، نہایت تیز دھوپ ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ مسجد نبوی میں اس وقت وہ چلے آتے ہیں اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی میں وہ پہنچتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرہ مبارکہ سے برآمد ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ امامہ یہ وقت حاضر ہوئے، تو حضور ارشاد فرمایا، امامہ یہ کون سا وقت ہے، کیسے چلے آ گئے؟ تو امامہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ہموم و دیون، ایک غم ہیں، فکریں ہیں کہ مجھے گھیرنی ہیں، اور قرضیں ہیں کہ مجھے پریشان کرتی ہیں، آپ کے دیدار کے لیے چلا آیا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار یہ غموں کو دور کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قرضوں کو کی ادائی کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ نہیں، 20 ایسے واقعات ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب کبھی بھی کوئی فکر لاحق ہوتی تو بس چلے آتے، حضور کا دیدار کر لیتے۔ حضور فرماتے، کیسے آ گئے؟ یا رسول اللہ، بس آپ کے دیدار کے لیے آ گیا۔ تو پوری حیات، زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی کیا تفصیل بیان کریں؟ چند ایسے معجزات کا میں اب ذکر کروں گا جو عام طور پر بہت کم ہم سنتے ہیں۔
بہت سی وہ باتیں ہیں جو تقاریر میں، محافل میلاد میں اور لوگوں کے وعظ و بیان میں ہم سنتے آتے رہتے ہیں، لیکن چند ایسی باتیں جو بہت کم سننے میں آتی ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا۔ کل ہم اشجار سے متعلق ذکر کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز حضور سے محبت کرتی ہے۔ ہم کل بتائے تھے کہ پتھر بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں کے لیے رحمت ہیں، تو ہر جہاں کی زبان بھی آپ جانتے ہیں اور ہر شے کی زبان سے بھی آپ واقف ہیں، تبھی تو آپ ہر ایک کے لیے رحمت ہوں گے۔ کسی کی زبان سے واقف نہ ہوں اور اس کے لیے کیا مہربانی اور کرم کا کام کریں گے؟ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور ہم سمجھ نہ پائیں تو کیا اس کے ساتھ کرم اور رحم کریں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت للعالمین ہیں تو یہ بات خود بخود تقاضا کرتی ہے کہ حضور ہر چیز کی زبان سے واقف ہیں۔ جانور ہیں کہ حضور سے گفتگو کرتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں اپنی درخواست پیش کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی درخواستوں کو سنتے تھے اور ان کا حل کرتے تھے۔ ایک دو واقعے مختصر سے آپ سنیں کہ ایک واقعہ ہے کہ جانور اونٹ اپنے مالک کی حضور سے شکایت کر رہا ہے، اور ایک واقعہ ہے کہ مالک اپنے اونٹ کی شکایت کر رہا ہے۔ یہ دو واقعے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور دوسرے بہت سے راوی بھی بیان کرتے ہیں اس کو، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے، تو اس باغ میں ایک اونٹ تھا۔ جب آپ کو دیکھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونے لگا، اس قدر رویا کہ آنسو بہنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کچھ عرض کرنے لگا تو حضور اس کے پھیرے تو وہ سکون پایا اور خاموش ہوا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اس کے مالک کون ہیں؟ تو ایک انصاری نوجوان تھے، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام لیتے ہو، محنت لیتے ہو اس سے، اور بہت بوجھ ڈالتے ہو، لیکن اس کو آرام کرنے کا موقع نہیں دیتے۔ تم سنو اس بات کو کہ جانوروں کے ساتھ بھی مہربانی اور رحم کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، وہ اونٹ سے ہم کھیتوں کو پانی سینچا کرتے تھے، اور وہ اونٹ سرکش بن گیا ہے اور قریب آنے بھی نہیں دیتا، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے کھیت سوکھنے لگ گئے اور باغ بھی ہمارا خشک ہوتے جا رہا ہے۔ اونٹ ہے کہ وہ نزدیک آنے بھی نہیں دیتا اور سرکش ہو گیا ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے چلو اٹھو چلیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اٹھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، چلتے ہوئے باغ میں پہنچے۔ جب باغ میں پہنچے تو باغ کے مالک آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے یا رسول اللہ یہ اونٹ ہے وہ اور بڑا سرکش ہو گیا ہے، اور اب اس سے ہم کو کام کرنے لینے کے لیے موقع نہیں دیتا ہے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف چلنے لگے، تو باغ والوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ تو دیوانے کتے کی طرح سے ہو گیا ہے،
اور کسی کو بھی کاٹتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے کسی کو بھی، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ نقصان نہیں ہوگا، چلو اس کی طرف۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگے تو وہ اونٹ خود بخود حضور کی خدمت میں آیا اور حضور کی خدمت میں سجدہ ریز ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان کو پکڑ کر اٹھائے اور ایسا منقاد اور مطیع اور فرما بردار ہو گیا، حضور اس کو حکم دیے چلو عمل کے لیے، کام کے لیے، فوراً وہ کھڑا ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑ کر جس کام کے لیے اس کو رکھا گیا تھا اس کام کے اندر لگا دیے۔ اب وہ اونٹ ہے کہ کبھی تھکتا نہیں، ہمیشہ مالک کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے برابر کھیتوں کو پانی دیتا رہا۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ یہ تو ان جانوروں کا واقعہ ہے جو پالتو جانور ہیں، لیکن جو جانور وحشی ہیں، جنگلی ہیں اور لوگوں کو کاٹتے ہیں، جو اسی لیے ہیں کہ وہ چیڑ پھاڑ کریں اور جانوروں کو پھاڑیں اور اپنی غذا بنائیں، ویسے جانور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا اپنی، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا آ کر ایک بکری پکڑ لیا اور چل دیا لے کر۔ تو اب یہ چرواہا بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اپنی بکری کو بھیڑیے سے چھڑا لیا۔ بھیڑیا فوراً کھڑے ہو گیا، ٹھہر گیا، پلٹ گیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے تم نہیں ڈرتے کہ اللہ نے مجھے میری اپنی غذا دیا تھا اور تم اس کو چھین لیے مجھ سے؟ تو چرواہا نے کہا واہ کیا تعجب کی بات ہے، بھیڑیا انسانوں کی طرح سے انسان سے بات کرتا ہے۔ تو بھیڑیا جب یہ بات سنا تو اس نے کہا کہ کیا تو تعجب کرتا ہے اس سے؟ میں تجھ کو تو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات بتاتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تعجب کی بات ہے، تجھے کچھ معلوم خبر ہے تجھے؟ مدینہ منورہ میں آخری نبی آ چکے ہیں اور وہ دنیا کی ساری باتیں بتا رہے ہیں، توحید کا پیام لائے ہیں اور لوگوں کو حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور تجھے خبر نہیں اس کی، تو بے خبر۔ تو وہ بھیڑیا وہ چرواہا بڑا تعجب کیا، اس نے کہا ایسی بات ہے، چلو اپنی بکریوں کو لے کر۔ تو وہ بکریاں ہانکتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف چلتا ہے اور مدینہ منورہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اب اس کو فکر ہوتی ہے کہ ان کی خدمت میں چلیں۔ بھیڑ اپنے بکریوں کو ایک مقام پر بٹھا دیتا ہے، سیدھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چرواہا پہنچتا ہے۔ اتنے میں اذان ہوتی ہے اور نماز کے لیے تمام صحابہ جمع ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چرواہا بھیڑیے کا سارا واقعہ سناتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ تم یہ قصہ یہ تمام صحابہ جو آئے ہوئے ہیں ان کو سنا دو۔ تو وہ چرواہا تمام صحابہ کو بھیڑیے کا قصہ سناتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں دیکھو یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ واقعہ قصہ بالکل سچا ہے۔ سنو ایک بات میں کہتا ہوں کہ تم کو اس سے تعجب ہوتا ہے کہ بھیڑیا بات کر رہا ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ بھیڑیے اور درندے انسانوں سے بات کریں گے۔ پھر حضور نے فرمایا اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا ہوگا کہ انسانوں سے ان کے ہاتھ میں جو چابک اور جو کوڑا، جسے کوڑلا کہتے ہیں آپ، تو وہ کوڑا جو ہوگا اس کا پھننا بھی ان سے بات کرے گا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ قیامت کے قریب میں ایسا ہوگا کہ انسان کے چپل کی ڈالی بھی انسانوں سے بات کرے گی۔
یہ حضور نے فرمایا اس سے بڑھ کر یہ ایسا ہوگا کہ انسان کی خود اس کی ران انسان سے بات کرے گی. اور کیا بات کرے گی؟ سنو عجیب و غریب معاملہ. انسان کی ران انسان کے ساتھ ہے لیکن بات کرے گی، بولے گی اس کے گھر کی باتیں کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی نے کیا کیا ہے، اس کے گھر میں کیا ہوا ہے، یہ ساری بات ران بات کرے گی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز محبت کرتی. حضور کے معجزے ہر شے کے اندر نمایاں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنکر اور پتھر بھی بات کرتے تھے. سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ چلتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن میں سنتا تھا کہ جس پتھر سے ہم گزرتے تھے پتھر السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا. جس درخت سے گزرتے تھے درخت کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پرندے بھی باتیں کرتے تھے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر جانوروں میں چھوٹا بڑا ہر ایک حضور سے گفتگو اور بات کرتے، اپنی ضرورت پیش کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کہ تو کیا کہنے، آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں. مجھے ان معجزات کا ذکر ابھی اس وقت کرنا نہیں ہے. آپ کے لعاب مبارک سے خشک کنویں میٹھے پانی سے لبریز ہو گئے. آپ کے لعاب مبارک سے ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ گئیں. آپ کے لعاب مبارک سے ٹوٹے ہوئے پنڈلیاں اچھی ہو گئیں. آپ کے لعاب مبارک سے آنکھیں جو دکھتی تھیں، درد کرتی تھیں، بینائی چلے گئی تھی، لعاب مبارک سے بینا ہو گئے. آپ کے لعاب مبارک کا کیا کہنے. اگر آپ کا لعاب مبارک آپ صحابہ کو معلوم ہوتا تو ہاتھوں پر لیتے اور اس کو اپنے چہروں پر ملتے عطر کی طرح سے. آپ کے بلغم جو آپ کے دہن مبارک سے نکلتا عطر کی طرح سے ہاتھوں پر لے کر ملتے. آپ کے ناک سے نکلنے والے کو ریزش کو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں پر لے کر اس کو چہروں پر ملتے، اور جس کو نہیں ملتا، جن کو ملا تھا ان کے ہاتھ کو مسا کر کے ان کے ہاتھ کو پوچھ کر اپنے چہروں پر مل لیتے تھے. اس کے کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں حدیث شریف کی کتابوں میں، صحیح ستہ میں، بخاری شریف میں اور کہاں کہاں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں کیا آپ کو کیا کیا ہم سنائیں. جس آدمی کو جس چیز کی جس وقت ضرورت ہوتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرفراز کر دیتے تھے. جنگ احد کا موقع ہے. ایک صحابی ہیں قتادہ نام ہے ان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک تیر آتی ہے. وہ تیر آ کر آپ کی آنکھ کو لگتا ہے. وہ تیر کے لگنے سے آپ کی آنکھ کے ڈلہ باہر آ جاتا ہے. آپ اس ڈلے کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیر لگا اور یہ آنکھ کا ڈلہ باہر آ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قتادہ بتاؤ کہاں ہے وہ ڈلہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کر آپ کی آنکھ میں رکھ دیتے ہیں اور آپ کی آنکھ پہلے سے زیادہ بینا اور طاقتور قوت والی بن جاتی ہے. ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام سنے ہیں آپ. ابو دجانہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، اور اپنی جان کو پیش کرنے کے لیے بڑے جو ہے قوت کے ساتھ میدان کے اندر اترتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ کر اپنا ایک چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جاؤ ابو دجانہ اب تم معرکے میں نکلو. ابو دجانہ کے ہاتھ میں وہ چھڑی تلوار بن جاتی ہے اور ابو دجانہ اس سے وہ کام لیتے ہیں جو دوسری ساری تلواریں وہ کام نہیں کرتی تھیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
लुआब मुबारक से जो मोजिज़ात ज़ाहिर हुए हैं, एक अजीब व गरीब मोजिज़ा और मुनासबत से मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ कि एक जंग का मौका है, जंग खंदक जिसको कहते हैं। जंग खंदक में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देखते हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख महसूस हो रही है, तो सीधा वो अपने घर पहुंचते हैं और अपनी अहलिया से पूछते हैं कि भाई देखो मैं देख कर आया हूँ हुजूर को भूख महसूस हो रही है, क्या हम कुछ खिदमत कर सकते हैं। बीवी ने कहा कि देखो घर में एक सा जौ है, एक सा का मतलब 2.5 किलो, निज़ामिया के फतवे के मुताबिक 2.5 किलो जौ है, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अच्छा ऐसा करेंगे कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर दावत देता हूँ, तुम ये आटा पीसने लगो और मैं बकरी के बच्चे को ज़ुबा कर देता हूँ। तो वो बकरी के बच्चे को ज़ुबा करते हैं और उनकी अहलिया आटा पीस देती हैं। और उसके बाद हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की खिदमत में हाज़िर होते हैं। तो उनकी बीवी कहती हैं कि देखो तुमको मालूम है ये मुख्तसर सा इंतज़ाम है, एक सांप और एक छोटा बकरी का बच्चा, तुम कहीं बड़ी दावत देकर परेशान यानी शर्मिंदा न करना, इसका ख्याल रखो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते हैं, हुजूर से आहिस्ता से अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह थोड़ा सा मैं घर में इंतज़ाम किया हूँ, आप तशरीफ़ ले चलें। तो हुजूर फरमाते हैं कि क्या इंतज़ाम किए हो। कहने लगे या रसूल अल्लाह एक सा जौ थी और एक बकरी का बच्चा था, उसको ज़ुबा कर दिया हूँ, जौ को पीस दिया गया है। तो हुजूर फरमाते हैं कि ऐ अहले खंदक चलो जाबिर के पास दावत है। कहते हैं कि 1000 सहाबा थे उस वक्त, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किए 1000 सहाबा चले, लेकिन इस मौजिज़े को लिखने वाले बयान करने वाले लिखते हैं कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे तो लोग और भी, चूँकि कहत का ज़माना था, तंग दस्ती थी, तो लोग हुजूर के साथ और मिलते गए। 1 लाख की जगह 3 लाख सहाबा हो, 3,000 सहाबा, 3,000 सहाबा, 1,000 थे, 1,000 के साथ और जमा होते गए 3,000 सहाबा की तादाद हो। अब ये 3,000 सहाबा चल रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जाबिर परेशान हो गए कि ये तो थोड़ा सा इंतज़ाम था। हुजूर ने फरमाया जाबिर तुम ऐसा करो कि मेरे आने तक जो गोश्त पकाया गया है उसको खोलना नहीं, और जो आटा तैयार किया गया, गूंदा गया है, उसको रोटी बनाना नहीं, और तुम सीधा चले जाओ और एक अच्छे नान भाई को, अच्छे खूब रोटियां पकाने वाले को बुला कर लाओ। अब हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जल्दी जल्दी तेज़ चलते हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सहाबा से आगे आगे निकल जाते हैं। हज़रत जाबिर तेज़ पहुंचकर बीवी से कहते हैं कि हुजूर आगे तो क्या हुआ। तो मैं अर्ज़ किया हुजूर की खिदमत में, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दिए 1000 से बढ़कर 3000 तक सहाबा आ रहे हैं। बीवी ने कहा कि मैं तुमसे पहले से तुमको कह दी थी कि शर्मिंदा नहीं करना, ये क्या मामला हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं जैसे तुम जिक्र किए थे वैसे मैं हुजूर को बता दिया, तो हुजूर को मालूम है कि घर के अंदर जो मामला है। तो जाबिर ने कहा कि हाँ हुजूर को मालूम है, मैं बता दिया हूँ। तो अब बीवी क्या कहती हैं, जब हुजूर के इल्म में ये बात आ चुकी है तो अब हमको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। अब हुजूर जब पहुँचते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि नान भाई को बुला लो। नान भाई आ जाते हैं जो और फरमाते हैं कि खब्बाजा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पकाने वाले होना चाहिए।
اور پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اس آٹے میں شامل کرتے ہیں اور اس گوشت کی ہانڈی میں شامل کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے سنیے ایک بات. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر دعا دیتے ہیں. اب اس کو آپ فاتحہ بولیں تو آپ بول سکتے ہیں. تو یہ جو آپ فاتحہ دیتے ہیں پکوان پر، یہ حدیث شریف بخاری شریف کے اندر موجود ہے. تو یہ اس سے بڑی برکت ہے. بعض سمجھتے ہیں کہ سامنے رکھ کر نہیں دینا چاہیے. سامنے رکھ کر دینے سے ہی برکت آتی ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے دعا دے دیتے تھے. تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں، میں آؤں گا. اور حضور پاک بخاری شریف میں بالکل سچا واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس سامنے کھڑے ہوئے اور اس کے بعد اس پر دعا پڑھے، برکت کی. تو یہ اس سے بڑی برکت. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ بس آٹا سے روٹی آٹا گوندا گیا تھا، روٹی پکنے لگی اور روٹی ہے کہ پکتی جا رہی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ہانڈی کو کھولو مت اور اس میں سے نکالتے جاؤ. اور گوشت ہے کہ اس میں سے نکالا جاتا رہا. 3000 آدمی سب کھا لیے. اور جابر فرماتے ہیں ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ ہانڈی ویسے ہی کھولتی اور بھری ہوئی رہی، آٹا جتنا گوندا گیا تھا اتنا ویسا کی ویسے ہی تھا. یہ ایسا ایک آدھ وقت کا نہیں، بہت واقعات اس طرح کے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنگ احد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد شہید ہو گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا عبداللہ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عبداللہ، ان کو شہادت کی بہت تمنا تھی اور انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کہا دیکھو بیٹے، کل جنگ کا اعلان ہوا ہے اور اس میں جاؤں گا، اور سن لو میری طرف سے ایک بات کہ سب سے پہلے اس جنگ میں شہید ہوں گا، اور جب میں شہید ہو جاؤں گا تو تم کو ایک بات کا خیال رکھنا ہے. کیا خیال رکھنا ہے؟ کہ دیکھو تم کو معلوم ہے کہ تمہاری 9 بہنیں ہیں، ایک جابر، ایک بیٹے تھے اور 9 لڑکیاں تھیں. ان کی لڑکیاں جن کو ہوتے ہیں زائد لڑکیاں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. ابھی دیکھو واقعہ، 9 لڑکیاں ایک ہی صاحبزادے میں. تو انہوں کبھی پریشان نہیں ہوئے. اللہ نے ایسے انتظامات کیے، کیا کہنا ہے اس کے. تو پھر یہ ہے کہ بچیوں کا، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا، ایک بات. دوسرا یہ کہ تم کو معلوم ہے کہ میرا بہت قرضہ ہے، تم وہ میرا قرضہ ادا کر دو. تو یہودی سے قرض لیتے تھے اور بہت زیادہ ان کا قرضہ تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد جنگ ختم ہوئی اور والد شہید ہو گئے ان کے، اور جیسا ہوا ویسا جیسا والد ذکر کیے تھے سب ہو گیا. اب اس کے بعد ان کا جو باغ تھا وہ باغ کے کٹنے کا وقت آ گیا. تو یہودی جن سے ان کے والد قرضہ لیے تھے، یہودی بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جابر تم کو کچھ معلوم ہے تمہارے والد کا کتنا قرضہ ہے، حساب کرو. تو حساب کیا جاتا ہے، بہت قرضہ تھا. تو اس نے کہا کہ اس قرضے کو فوری طور پر تم کو ادا کرنا ہوگا. تو حضرت جابر کہنے لگے کہ بھئی یہ قرضہ تو بہت زیادہ ہے، میرے باغ کے پھل بھی آئیں گے، ثمر آئے گا اس کا، تو بھی یہ قرضہ اتنا ادا نہیں ہو سکتا. تم مجھے کچھ مہلت دو، میں وقفے سے قسطوں میں ادا کر دوں گا. یہودی کہنے لگا کہ بالکل موقع نہیں دیتا ہوں، تم کو فوراً ادا کرنا ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہو گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیے یا رسول اللہ، میرے والد
کا اتنا قرضہ ہے، یہودی کو دینا ہے، اور یہودی کہہ رہا ہے کہ فوراً قرضہ ادا کرو، اس وقت تو اتنی کوئی گنجائش نہیں، باغ کے جو پھل ہیں اس میں بھی اتنی گنجائش نہیں، آپ یہودی سے کم آپ کچھ مہلت کے لیے آپ فرما دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کو بلاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو، تم کچھ موقع دو، تمہارا قرضہ ادا کرنے کے لیے فی الوقت اتنی گنجائش ان کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ تو یہودی کہتا ہے کہ بالکل موقع نہیں دیا جائے گا، کچھ بھی موقع نہیں دیا جائے گا، اسی وقت پورا قرضہ ادا کرنا، جب یہ باغ کے پھل کٹ رہے ہیں بس پورا قرضہ دینا۔ جابر بہت پریشان ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جابر فکر مت کرو، جب تم پھلوں کو توڑیں گے نا، جتنے قسم کے درخت ہیں پھلوں کے، ہر کھجور کی ہر قسم کو الگ الگ بناؤ، الگ الگ اس کا کھلا بناؤ اور الگ الگ رکھ دو اس کو، اور پھر مجھے بلانا اس کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے پھلوں کو توڑ کر الگ الگ اس کو ایک جگہ الگ الگ جگہ رکھتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سب الگ الگ جو ہے رکھے ہوئے ہیں، تو جو سب سے بیچ میں بڑا جو کھلا تھا اس کے اطراف چکر لگاتے ہیں، بخاری شریف کا واقعہ ہے، اس کے اطراف چکر لگاتے ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کھلے کے پاس کھڑے ہو کر اس پر پھر دعا فرماتے ہیں۔ پھر یہ وہی قصہ ہے، اس کو آپ فاتحہ بولیے یا تو بولتے ہیں، پھر سامنے کھلے کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے بعد آپ دعا فرماتے ہیں اس پر، اور پھر اس کے بعد آپ اس کھلے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں وہیں اور فرماتے ہیں جاؤ جابر یہودی بلا کے لاؤ۔ اب یہودی آتا ہے، ہم کہتا ہے کہ کیا ادا کر سکتے ہیں یہ، اور اتنا قرضہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جابر اب بلاؤ وزن کرنے والوں کو، اور وزن کرتے جاؤ اور اس کو بولو کہ لیتے چلے جائے۔ اب دیکھو جناب کیا ہو رہا ہے، وزن کرتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، وزن کرتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ جابر کہتے ہیں کہ اس کا پورا قرضہ ادا کر دیا گیا، اور کھلے میں ایک حبہ بھی کھجور کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ کچھ بھی نہ آئے گھر کو، برابر ہو جائے تو بس ہے، لیکن ہوا ایسا کہ پورا قرضہ بھی ادا ہوا اور پورا پھر ثمر بھی گھر کو لا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات تو بکثرت ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہجرت کر کے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیے یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے برکت کی، کیونکہ صحابہ جو مکے سے آئے تھے اپنے مال دولت دھن دولت گھر دار ہر چیز کو چھوڑ کر آئے تھے، نہایت تنگ دستی کی حالت میں پہنچ گئے تھے، حضور نے ان کے لیے دعا دی پروردگار تو عبد الرحمن بن عوف کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب کیا ہوتا ہے دیکھو، کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف تجارت کرنا شروع کی، اللہ نے ایسی برکت دی کہ 700 اونٹوں پر ان کا غلہ آتا تھا۔ پھر وہ کیا کرتے، 700 اونٹوں پر جب غلہ آتا، اور اللہ نے گھر کے اندر ایسی برکت دی کہ پورے غلے کو ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے، اور پھر ہے کہ 700 اونٹوں کا پھر غلہ چلا آتا تھا۔ اللہ نے تجارت میں ان کے کاروبار میں ایسی برکت دی۔ ایک مرتبہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آپ کے پاس ایک پاٹ رکھا ہوا تھا، اس پاٹ میں آپ پیشاب سے فارغ ہوئے، اور آپ کے تخت کے نیچے اس کو رکھ دیا گیا، رکھا ہوا رہتا تھا تخت کے نیچے۔
ام ایمن کہتی ہیں کہ میں رات میں اٹھی اور مجھے بہت پیاس لگ رہی تھی، میں ادھر ادھر تلاش کی تو وہ مل گیا مجھے، میں اس کو پی لی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب بیدار ہوئے تو ام ایمن سے حضور فرمائے کہ ام ایمن یہ دیکھو اس پاٹ میں جو ہے اس کو ذرا کہیں ڈال دینا۔ ام ایمن عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میں رات میں پی لی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس قدر مسکرا دیے حضور کہ آپ کے کوچلیاں تک نظر آنے لگ گئی اور بڑی مسرت کا اظہار کیا، خوشی کا۔ اور پھر حضور ارشاد فرمائے ام ایمن اب تم کو کبھی بھی پیٹ کی کوئی بیماری نہیں آئے گی بس۔ تو علماء کرام فقہا لکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضلات مبارکہ ہیں یہ سب پاک ہیں اور سب طاہر ہیں، ورنہ وہ نہیں پیتی تھی اور حضور اس کے لیے کچھ نہ کچھ فرماتے۔ اور چنانچہ اسی لیے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہوتے وہاں خوشبو مہکنے لگتی تھی۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عیسائی آیا، ایک عجیب و غریب قصہ ہے اور یہ قصہ بھی حدیث شریفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک عجیب و غریب قصہ، ایک عیسائی آیا اور آ کر مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوا اور یہاں تک قریب ہو گیا وہی لکھنے لگ گیا۔ وہی جب نازل ہوتی تو وہ بھی وہی لکھنے والوں کی جماعت میں شریک ہو گیا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کے لیے جو فرماتے اس کا الٹا لکھ دیتا تھا۔ اور حضور فرماتے سمیعاً بصیرہ تو علیماً حکیمہ لکھتے، علیماً حکیمہ تو سمیع، جو حضور فرماتے اس کا الٹا الٹ پلٹ لکھ دیتا۔ حضور فرماتے کہ بھئی تم ایسا لکھو، تو پھر وہ کہنے لگا جا کر ادھر ادھر لوگوں میں کہ میں حضور کی خدمت میں ایسا قریب ہو گیا ہوں کہ یہ میں جو چاہتا ہوں وہ لکھتا ہوں، حضور جو چاہتے وہ نہیں لکھتا، میں جو چاہتا ہوں وہ لکھتا ہوں۔ اور لوگوں میں یہ مشہور کیا کہ میں جو بولتا ہوں نعوذ باللہ وہ حضور لکھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ لن تقبلہ الارض، کہ زمین اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اب جناب بیمار ہو گیا، وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا اور مر گیا اور مرتد ہو گیا، مر گیا۔ رسول مرتد جب ہو گیا اور مر گیا تو اس کے خاندان قبیلے والے عیسائی قبر کھودے اور قبر میں اس کو دفن کر دیے۔ حضور فرمائے کہ زمین ہرگز قبول نہیں کرے گی، بس وہ اس کو دفن کر کے چلے گئے، لیکن زمین اچھال کر باہر پھینک دی اس کو۔ صبح لوگ آئے دیکھے کہ باہر پڑی ہوئی ہے نعش اس کی، تو یہ سمجھے کہ مسلمانوں نے ایسا کیا ہے، تو پھر پہلے سے زیادہ گہری قبر کھودی اور اس کے اندر دفن کیے اور اس کو مضبوط کر کے چلے گئے، لیکن پھر زمین اس کو اچھال دی، باہر نکال کر پھینک دی۔ دوسرے دن تیسرے دن پھر وہ آئے، آ کر دیکھیں کہ ناش باہر پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا کام ہے یہ۔ پھر اور زیادہ گہری سے گہری کہ ایک انسان اس کو نکال نہیں سکتے، گہری قبر کھود کر اس کو پھر اس میں دفن کیا، اور پھر وہ چلے گئے۔ تیسرے دن چوتھے دن جب وہ آئے تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ پھر ناش اوپر پھینک دی گئی۔ تو تب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ انسانی کام نہیں ہے، یہ اس کی اپنی شقاوت اور بدبختی ہے، زمین اس کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک یہودی آیا، یہ عیسائی آیا، اسی شرارت کیا، ایک یہودی آیا۔ اب آپ دیکھیے یہودی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہودی آیا
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ریش مبارک، آپ کی داڑھی مبارک سے ایک بال لے لیا اور بہت اکرام اور احترام سے لیا اور اکرام و احترام کے ساتھ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ آپ کے منہ مبارک کو لے کر وہ احترام اور اکرام کر رہا ہے تو حضور دعا دیے اس کے لیے، فرمائے اللہم جملہ، اے اللہ اس کو تو خوبصورت بنا دے۔ منہ مبارک کا اکرام کر رہا ہے۔ ایک یہودی جو مسلمان نہیں ہوا، وہ یہودی ہے، یہودی کیسے ہوتے ہیں آپ کو معلوم، لیکن منہ مبارک کا اکرام کرتا ہے تو حضور فرمایا اللہم جملہ، اے اللہ اس کو تو خوبصورت بنا دے۔ تو وہ یہودی خود کہتا ہے کہ اس کے داڑھی کے بال سفید تھے، حضور جب یہ ارشاد فرمائے تو اس کے داڑھی کے بال کالے ہو گئے اور 90 سال سے زائد اس کی عمر ہو گئی، اور کہتا ہے کہ اس پوری عمر کے اندر میرے بال کبھی سفید نہیں ہوئے، جمال ہی جمال رہا۔ تو ایک یہودی جو مسلمان نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا اکرام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ حضور کی طرف سے سرفرازی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا ہوں اس کے پہلے، لیکن واقعہ اچھا معلوم ہوتا ہے، پھر ذکر کرتا ہوں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنے بچے چھوٹے صاحبزادے حضرت انس کو لا کر پیش کر دی تھی اور عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ آپ کا چھوٹا خادم ہے اور میرے پاس اس کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کروں، یہ آپ کی خدمت میں رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں رہے، 10 سال خدمت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا دیے، کیا دعا دیے کہ اللہم بارک فی سنہ وبارک فی مالہ وبارک فی ولدہ، اے اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ان کی اولاد میں برکت دے اور ان کی مال میں برکت دے۔ 3 دعائیں حضور فرمائے۔ اب کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ اولاد میں ایسی برکت ہوئی کہ ان کے 100 لڑکے تھے، 100 جو انتقال کر گئے 100 لڑکے، اس میں سے 100 میں سے 2 لڑکیاں، باقی پورے لڑکے تھے۔ اور مال میں ایسی برکت ہوئی کہ ان کے کھجور کا جو باغ تھا سال میں 2 مرتبہ کھجور دیتا تھا۔ دنیا بھر کے باغ 1 مرتبہ پھل دیتے، ان کا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا۔ ان کے باغ میں جو گھاس اگتا تھا مشک کی خوشبو مہکتی تھی، لوگ مشک کی قیمت دے کر اس کو خرید کر لے جاتے تھے۔ اور ان کی عمر میں ایسی برکت ہوئی کہ 103 سال یہ زندہ رہے، حیات رہے، اور بالکل ایک طاقتور آدمی کی طرح سے ان کی حیات تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں میں۔ ان کے بہت قصے آپ سن چکے ہیں، اور ایک نہایت ایمان افروز واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مسلمان نہیں تھی، اور والدہ کو ہمیشہ اسلام کی دعوت دیتے اور کہتے کہ امی جان آپ مسلمان ہو جائیے، والدہ قبول نہیں کرتی تھی اور ہر وقت جو جی میں آیا بولتی تھی، سخت سست کہتی تھی، اور یہ بہت فکر مند رہتے تھے اللہ میری والدہ کو توفیق دے مسلمان ہو جائے، لیکن والدہ اسلام قبول نہیں کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پھر والدہ سے ذکر کیے کہ امی جان آپ مسلمان اسلام قبول کر لیجئے، والدہ بہت برا سخت، اتنا سخت ہو گئیں کہ ان کو رونا آ گیا،
یہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کو اسلام پیش کرتا رہا، قبول نہیں کی اور ہمیشہ سچ بولتی تھی، آج تو اتنا زیادہ برہم ہو گئی کہ مجھے رونا آ گیا ہے، پھر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے میری والدہ کے ایمان کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت دعا فرمایا اللہم اے اللہ تو ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خوش ہو رہے ہیں، اب سیدھا اپنے گھر کو پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں گھر کو جب پہنچتے ہیں تو گھر کا دروازہ بند ہے اور کھٹکا دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ، تو اندر ان کی والدہ تھی، تو بولے کہ بھائی والدہ ٹھہر جاؤ بول رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو دیکھتے وہ سنتے ہیں کہ پانی نہانے کے وقت جو پانی کے گرنے کی آواز آ رہی ہے ویسی آواز آ رہی ہے، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ والدہ نہا رہی ہیں، تو یہ دروازے پر ٹھہرے رہتے ہیں۔ بس تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی کہ ان کی والدہ اپنے کپڑے پوری طرح سے بھی زیب پہنے بغیر ویسی لپیٹ لے کر تیزی سے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے ابو ہریرہ خوش ہو جاؤ میں مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ آنسو آ جاتے ہیں، یہی آنسو خوشی کے آنسو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں ما یبکی کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ آپ کیوں روتے ہو؟ تو ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ آپ کی دعا، میری والدہ اور اسلام قبول کر لی ہے، خوشی کے آنسو ہیں میرے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری اور ایک درخواست ہے، یہ سنیے اب درخواست۔ تو میری ایک درخواست ہے، کیا درخواست ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور میرے والدہ کی محبت تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے، یہ میری درخواست ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پروردگار تو ابو ہریرہ ان کی والدہ کی درخواست تمام مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ بھی دعا مقبول ہو گئی، چلو اب تو حضور کی بارگاہ سے نکل کر اب چلتے ہیں مدینہ منورہ میں۔ راستے میں لوگ ملتے ہیں، معمول کے مطابق سلام کرتے ہیں السلام علیکم، تو لوگ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وعلیکم السلام، کہتے ہیں ابو ہریرہ تم خوش ہو جاؤ، تم سے تمہاری والدہ سے ہم کو بہت محبت ہے۔ جس کسی کے پاس سے گزرتے ہیں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ ابو ہریرہ تم سے تمہاری والدہ سے ہم کو محبت ہے، اور اللہ نے ایسی محبت ڈال دی تا قیامت کہ جو کوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنتا ہے اور ان کی باتوں کو سنتا ہے تو ان سے ان کے خاندان سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دلچسپ قصہ جو بخاری شریف میں آیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ کے جو مال آتا تھا، کھجور آتے، غلے آتے، یہ سارے ایک مقام پر رکھے ہوئے تھے مدینہ طیبہ کے باہر، تو وہاں نگرانی کے لیے مقرر کر دیے کہ بھئی نگرانی کرنا، تم اس کی حفاظت کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نگرانی کے لیے حفاظت کے لیے جا رہے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، رات کا وقت ہے، بیٹھے حفاظت کر رہے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا اور آ کر سارے کھجوروں کو سمیٹ کر بھر لیا اور لے جانے کی کوشش کرا، پکڑ لیا اس کو، پکڑ لیے تو اس نے کہا کہ دیکھو ابو ہریرہ میں بہت مسکین آدمی ہوں، بال بچے والا ہوں، بہت ضرورت مند ہوں، اور تم رحم کرو مجھ پر اور میں پھر آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو، تم رحم کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحم کہا کہ چھوڑ دیا اس کے بعد، اور صبح میں حضور کی خدمت میں گئے تو حضور فرمائے کہ ابو ہریرہ تمہارا وہ قیدی کیا کیا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ وہ آیا تھا اور پکڑ لیا تھا میں اور لے کے جا رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں بہت بال بچے والا ہوں، ضرورت مند ہوں اور تنگ دست ہوں، مجھے معاف کر دو اور چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ جھوٹا ہے، پھر آتا دیکھو۔ تو اب یہ آئے اور رات میں پھر بولے کہ حضور فرمائے پھر آتا وہ دیکھو، تو تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ پھر آ گیا وہ، آ کر پھر کھجور سمیٹ لیا اور لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیا۔
کہنے لگے کل بھی آیا تھا تو آج بھی آ گیا اور بولا تھا نہیں آتا. تو کہنے لگے کہ نہیں دیکھو میں واقعہ یہ ہے کہ میں بہت تنگ دست آدمی ہوں, بہت غریب آدمی ہوں, بال بچے والا ہوں, بہت میرے پاس جو ہے بچے ہیں, پریشان ہوں, آج ایک دن چھوڑ دو میں نہیں آتا آئندہ کے لیے. ان کو رحم آ گیا, پھر چھوڑ دیا. اور اس کے بعد صبح میں جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو حضور فرمائے کہ ابو ہریرہ تمہارا رات کا قیدی کیا کرا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ پھر آیا تھا اور آ کے ایسا ایسا کہا تو مجھے رحم آ گیا, میں چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا دیکھو وہ جھوٹا ہے, پھر آتا دیکھو. تب یہ تیسری رات ہے کہ پھر وہ بیٹھے اور نگرانی کریں, پھر آ گیا, پھر آ گیا, پھر بھر لیا اور لے کے جانے لگا. جب لے جا رہا تھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑ لیا اس کو, پکڑ کر اس کو بولے کہ میں وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو, آج بہت میں تنگ دست ہونے سے آ رہا ہوں, میں نے تو کیوں آتا تھا, آپ جانتے ہیں یہ جو ہے کوئی اچھی بات ہے کیا, لیکن کتنی پریشانی ہوں گی میری. وہ صاحب کہنے لگا کہ اس واسطے آپ چھوڑ دو, میں نہیں آؤں گا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے ایک دن 2 دن ہو گیا, 3 دن, اب نہیں چھوڑتا میں تیرے کو, اب تو پکڑ کے رکھوں گا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی ایسا مت کرو, تم آج چھوڑ دو, میں نہیں آتا تم, میں نہیں چھوڑوں گا. تو دیکھو میں تم کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں اور سچی بات بتاتا ہوں, اچھی بات کہ میں ایک بات بتاتا ہوں تم کو, تم اس پر عمل کرو. میں نہیں آتا, میرا نہیں آنا چاہتے نا تم, ہاں نہیں آنا تم, تو میں ایک بات بتاتا ہوں اس پہ عمل کرو, نہیں آؤں. کیا؟ دیکھو رات جب ہوتی ہے تو جب تم سوتے ہو تو اس وقت پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, میں نہیں آتا. تو چھوڑ دیے اس کو. اب وہ صبح پھر حضور کی خدمت میں پہنچے. حضور فرمائے کہ ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا کیا رات میں؟ کہنے لگا رسول اللہ پھر آیا تھا, میں اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد وہ سب اپنی دکھ درد بیان کرنے لگا. میں کہا میں نہیں چھوڑوں گا, حضور کے پاس لے چلوں گا. تو اس نے کہا کہ دیکھو چھوڑ دو مجھے اللہ کے لیے, اب آئندہ نہیں آؤں گا. میں ایک بات بتاتا ہوں, تم یہ پڑھیں گے تو میں نہیں آؤں گا. تو کیا بتایا اس نے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عرض کیے یا رسول اللہ آیت الکرسی پڑھ کے سونے کے لیے کہا. تو حضور نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور یہ بات سچی ہے اس کی. اور فرمایا اس کے بعد ابو ہریرہ تم کو کچھ معلوم کہ وہ کون تھا آراس ہو؟ نہیں یا رسول اللہ نہیں معلوم ہے کہ انسان, نہیں وہ شیطان تھا, انسان کی شکل میں آ رہا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں جو ہے آپ کی خدمت میں صبح شام رات دن رہتا ہوں, قبیلے دوس کے تھے یہ, ہمیشہ رہتا ہوں میں اور کتنی حدیثیں سنتا ہوں, بھول جاتا ہوں میں. پھر ابو ہریرہ کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میرا حافظہ ہونا چاہیے مجھے, بس میں نہیں بھولنا ایسا. تو حضور نے فرمایا اچھی بات ہے, تمہاری جو چادر ہے اس کو پھیلا دو. تو چادر پھیلا دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے لگے. اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری اس چادر کو ایک جگہ کر لو اور اس کے بعد تم اس کو اپنے سینے سے لگا لو. تو چادر کو ایک جگہ کر لیا اور سینے سے لگا لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا حافظہ مل گیا کہ کبھی کوئی چیز نہیں بھولا اور جو بھولا تھا وہ یاد آ گئی. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو بہت ہی ان سے متعلق حضور کے معجزات ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قصہ نہایت دلچسپ ہے, میں اس کو ذکر کرتا ہوں. اس کے بعد ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بہت مرتبہ سنا چکا ہوں, لیکن پھر آپ اس کو سن لیں, ایمان افروز واقعہ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیے, اس کو تو مجھے بولنا نہیں ہے اب تفصیلات اس کے کیسے اور کیا ہیں. اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے. وہ یہودی ان سے کام لیتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سلمان دیکھو مسلمان ہونے کے بعد کسی کے غلام بن کر رہنا اچھا نہیں ہے یہ, تو تم کیا کرو اس سے بات کرو. تو یہودی سے یہ بات کیے. تو یہودی نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم آزاد ہو جانا چاہتے ہیں تو 2 شرط ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تم, ایک روایت میں آتا 100 کھجور کے درخت لگاؤ, ایک روایت میں 200 کھجور کے درخت لگاؤ, ایک روایت میں 300 کھجور کے درخت لگاؤ, اور یہ کھجور کو پھل آنے تک تم اس کو پانی دیتے رہنا. ایک بار دوسرا ہو گئے تو حضور فرمائے سلمان جا کے اس یہودی کو بولو زمین بتاؤ, بولو کہاں ہے, سب گڑھے کھود دو. سارے گڑھے کھودے گئے اور اس میں کھجور کے درخت. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ٹھہر جاؤ میں آتا ہوں, اپنے دستے مبارک سے درخت لگا دیں.
درخت لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے کھجور کے درختوں کے لیے لکھتے ہیں کہ 5 سال سے لے کر 7 سال لگتے ہیں پھل آنے کے لیے. جب لگاتے ہیں آپ تو 5 سے لے کر 7 سال لگتے ہیں. لیکن یہ درخت ایسے بڑے ہوتے گئے کہ ایک ہی سال میں بڑے بھی ہو گئے, کھجور بھی لگ گئے اس کو. اور ایک درخت ہے کہ اس کو کھجور ہی نہیں آئی, وہ بڑا بھی نہیں ہوا, وہ 1 سال میں جتنا ہوتا اتنا ہی ہے وہ. تو حضور فرمائے کہ بھئی یہ درخت کا کیا معاملہ ہے, اور وہ تو اس وقت تک آزاد نہیں کرے گا جب تک کہ پورے درختوں کو پھل نہ آئے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے سامنے آ کر عرض کیے, یا رسول اللہ یہ درخت میں لگا دیا تھا. تو حضور فرمائے اس درخت کو نکال دو. اس درخت کو نکال دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ لاؤ ایک پودا لایا گیا, اور پورے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے اس پودے کو لگائے. ایک ہی دن کے اندر وہ پورے باغ کے برابر ہو گیا اور پھل زیادہ ہو گیا. جب یہ ہو گیا, اب رہے سونے کا معاملہ. 40 اوقیے سونا دینا. 40 اوقیے سونا بولے تو کتنا ہوتا ہے آپ کو معلوم؟ تقریباً جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق قریب 400 تولے ہوتا ہے. 40 تولے 100 تولے نہیں, 400 تولے. یہ کم سے کم بول رہا ہوں میں, بعض لوگوں کے حساب میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. اتنا سونا دینا ہے اس کو. تو یا رسول اللہ اتنا سونا دینا ہے؟ ایک صحابی تھے, ان کے پاس ان کی زمین کے اندر کچھ تھوڑا سا سونا ملا تھا, اور وہ سونا حضور کی خدمت میں لائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے. تو حضور فرمایا سلمان کو بلاؤ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. تو حضور نے فرمایا سلمان, اس کو یہودی کو بلاؤ اور اس کا وزن کر دو. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے, یا رسول اللہ یہ تو انڈے کے برابر ہے چھوٹے سے, اور یہ تو 400 تولے سونا دینا ہے اتنا. یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا نا جاؤ بلاؤ اس کو, بلا کے اس کو وزن کر دو. وہ یہودی کو بلایا گیا, اور اس کے بعد دیکھتا تھوڑا سا سونا ہے یہ تو, اور اتنا سونا دینا ہے. تو حضور نے فرمایا وزن کرو. وزن کرتے ہیں تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اس کو وزن کرنے کے لیے تولنے کے لیے لگا دیا گیا, تو جتنا سونا یہودی کو دینا تھا اس کے برابر ہو گیا. اور کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی سونا دینا ہوتا تو وہ پہاڑ کے وزن کے برابر بھی ہو جاتا تھا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو کیا کہنے, بہت معجزات ہیں. ایک واقعہ جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سنیں, ایک دلچسپ واقعہ ہے. ایک جنگ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہو رہے تھے, اور فوج اور صحابہ کی بڑی جماعت تھی. ایک مقام پر آرام کیے. یہ واقعہ بھی بخاری شریف میں ہے پورا. تو ایک مقام پر آرام کیے, اور صبح اٹھے اور فجر کی نماز پڑھ لیے. اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں دور. تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے کو غسل کی حاجت ہو گئی, رات میں پانی نہیں تھا, اور اس لیے جو ہے میں نماز نہیں پڑھتا, کونے میں بیٹھا ہوں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ چلو اب یہاں سے آگے. بس چلتے رہے تھوڑی دور. چلنے کے بعد پھر وہاں قیام کیے. تو صحابہ عرض کیے یا رسول اللہ, نہ آپ پینے کے لیے پانی ہے, نہ وضو بنانے کے لیے پانی ہے, نہ کسی اور ضرورت کے لیے پانی ہے. پانی کی بڑی ضرورت ہے اور اتنی بڑی فوج ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا ٹھہرو, یہیں قیام کرو. پھر سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اور دو صحابہ کو حضور طلب کیے, اور فرمائے کہ تم سیدھا ادھر چلے جاؤ اور اس رخ پر جاؤ اور پانی کی تلاش کرو, اور تم کو ایک گڑیا ملے گی اور اس کو پکڑ کر لاؤ. تو اب یہ حضرات چلتے ہیں, پانی کی تلاش میں نکلتے ہیں. چلتے 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 بہت دور چلے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ پر بیٹھی ہوئی ایک گڑیا جا رہی ہے. وہاں تک پہنچتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ اس کے اونٹ پر 2 بڑے بڑے پانی کے پکھال ہیں. پکھال یعنی کئی 2-3 چمڑے سے جو سی کر تھیلا بناتے ہیں اس کو پکھال کہتے ہیں. 2-3 بڑے 2 پکھال 2 طرف اونٹ کے پانی سے بھرے ہوئے ہیں, اور وہ عورت ہے کہ اوپر بیٹھی ہوئی بیچ میں بیٹھ کر اونٹ کو بھگاتے ہوئے جا رہی ہے. اس کو پکڑ لیتے ہیں.
تو وہ خوفزدہ ہو جاتی ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو یہ پانی کہاں سے لا رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں 24 گھنٹے ہوئے نکل کر یہ پانی لے کر 24 گھنٹے سے آ رہی ہوں، اور میرے بال بچے ہیں، گھر کے اندر پانی کی ضرورت ہے، لوگ میرے پانی کے انتظار میں ہیں، اور لوگ میرے پیچھے اور بھی آ رہے ہیں، اور یہ پانی ان کے لیے لے جا رہی ہوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، تجھے اب چلنا پڑے گا ہمارے ساتھ۔ تو وہ پریشان ہوتی ہے، وہ کہتی ہیں کہاں چلنا ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں اور آخری نبی ہیں، اور ان کی خدمت میں تجھے چلنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ جو ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اور لوگ اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر سب جو نئے دین میں چلے جا رہے ہیں قبول کریں، انہی کے پاس جانا۔ تو یہ حضرات نے کہا کہ تو کچھ بھی بول، نیا دین بول یا کچھ بھی بول، لیکن ان کے پاس چلنا ہی پڑے گا تک۔ اب وہ اکیلی ایک خاتون تھی اور یہ حضرات تھے طاقتور لوگ، تو انہوں نے کہا کہ اب چلنا کیسے بھی چلنا ہوگا۔ اب چنانچہ اس کو پکڑ کر اس عورت کو لے کر آتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جب پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بہت بڑی فوج ہے، ایک بڑی طاقت ہے، اور اس میں حضور تشریف فرما ہے، اور وہ فکر مند ہو جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ کیا معاملہ ہوگا میرا۔ تو حضور حکم دیتے ہیں کہ اس کو اتار دو اونٹ سے۔ اب اس کو نیچے اونٹ سے اتار دیتے ہیں۔ نیچے اونٹ سے اترنے کے بعد ایک جگہ کھڑے ہوتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اب کیا معاملہ ہوگا میرا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک برتن لاؤ۔ ایک برتن لایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس پکھال کے منہ کھولو، نیچے کی جو ٹوٹیاں ہوتی تھیں نیچے سے پانی لینے کے، اس کو کھولو اور اس میں سے تھوڑا پانی نکالو۔ وہ تھوڑا پانی اس میں سے نکالا جاتا ہے، پھر فرماتے ہیں کہ ٹوٹیوں بند کرو، پھر اس پانی کے اندر اپنا لعاب بے دہن لعاب مبارک شامل کر دیتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ اوپر کے منہ کھولو اور اس پانی کو اس کے اندر ڈال دو۔ وہ اس پانی کو اس دونوں پکھالوں کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ لوگوں، تمہارے پاس جس کے پاس پانی کے جو برتن ہیں، جس کے پاس پانی کے مشکیزیں ہیں، جس کے پاس جتنے پانی کی جو جو ضرورت ہیں، وہ سب برتنیں اور مشکیزیں اور سب لے کر آ جاؤ اور پانی بھر لو تم لوگ۔ اب وہ عورت پریشان ہوتی ہے اور نیچے سے دونوں کے آپ فرماتے ہیں ٹوٹیاں کھول دو، دونوں پکھالوں کی ٹوٹیاں کھول دی جاتی ہیں۔ اب لوگ ہیں کہ مشکیزیں بھرتے چلے آ رہے ہیں اور پانی بھرتے چلے آ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں سب بھر لیے۔ سینکڑوں صحابہ تھے، سینکڑوں مشکیزیں تھے اور سب بھرے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ میں دیکھتی رہی، یا اللہ یہ کیا معاملہ ماجرا ہو رہا ہے میرے پانی کے ساتھ، لیکن میں دیکھتی جاتی تھی کہ جیسے جیسے پانی نکالتے جا رہے ہیں اس میں سے، ویسے ہی بلکہ اس سے بھر کر پکھال بھرتے چلے آ رہا ہے۔ اور بس سب جب پانی سے بھر لیے تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو سب وضو کر لو، اب جن جن کو وضو کی ضرورت ہے وضو کر لو، جن کو پینے کی ضرورت ہے پی لو۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے اپنے اونٹوں کو جانوروں کو سب پلا لو پانی۔ سب پانی پلا لیا گیا سب کو، اور وہ کہتی ہے کہ اتنا پانی نکالا گیا لیکن ذرا برابر پانی میں فرق نہیں پڑا، کمی نہیں ہوئی، بلکہ اور پہلے سے زیادہ پکال اور بھر گئے۔ پھر اس کے بعد حضور فرمائے کہ وہ صاحب کہاں ہیں جو جن کو غسل کی حاجت تھی؟ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں رسول اللہ، انہوں نے کہا کہ پانی لے لو اور تم بھی غسل کر لو۔ وہ صاحب بھی غسل کر لیے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا دیکھو جس جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے پینے کا سامان ہے وہ جمع کرو۔ تو سارے لوگ جس کے پاس کھجور تھے، ستو تھا، اور کسی کے پاس کچھ تھے، وہ سب جمع کیے۔ حضور نے فرمایا اس کی سب کو ایک جگہ جمع کر دو، ایک کپڑے میں باندھ دو۔ ایک کپڑے میں باندھ دیا گا، اتنا بہت سا غلہ ہو گیا وہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب یہ اس عورت سے، خاتون سے حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے پانی میں ہم کچھ کمی کیے؟ نہیں کچھ کمی نہیں ہوئی، ہم نے جو کچھ بھی پانی لیا ہے وہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، تمہارے پانی میں کوئی کمی ہم نہیں کیے ہیں، تمہارا پانی پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے، اب تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ اور یہ غلہ سارا ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ لے کے چلے جاؤ۔ اب اس کو بٹھا دیے اور بٹھا دے کر وہ جتنا غلہ جمع ہوا تھا اس کے سامنے رکھ دیا گیا اس کو۔ اب وہ اپنے اونٹ کو لے کر کچھ چلے جا رہی ہے۔ اب وہ پہنچتی ہے اپنے گھر کو،
لوگ سب کہتے ہیں کہ اتنی دیر کیا ہوا، کیوں دیر کی، اور کیا پانی کی اتنی ضرورت تھی، کہاں چلے گئی تھی، اور تو اب وہ کہتی ہے کہ سنو ایک بات، کہ یہ سارا معاملہ اور قصہ سنا کر کہتی ہے کہ یا تو میں بس یہ بول سکتی ہوں، یا تو وہ جادوگر ہیں یا حقیقت میں اللہ کے نبی ہیں وہ۔ تو اب اس کے بعد دن گزرتے گئے، کہتے ہیں دن گزرتے گئے، اب اسلام کی دعوت عام ہوتی جا رہی ہے، اور صحابہ کی جماعتیں جا رہی ہیں، جگہ جگہ وہ سریے بھیجے جا رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اور لیکن یہ بڑھیا کا قبیلہ بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ اتنے جماعتیں آ رہی ہیں، اتنے حملے ہو رہے ہیں، اور سب کچھ ہمارا قبیلہ محفوظ ہے، کوئی ایک آدمی بھی ہمارے قبیلے کی طرف نہیں آتا۔ تو بڑھیا سب سے کہنے لگی تعجب کی کوئی بات نہیں، میں ایک بات بولتی ہوں، دیکھو کیا یہ سب ہمارے ساتھ یہ رعایت اور ہم جو امن میں ہیں اس وقت، یہ اسی لیے ہیں کہ ہمارا وہ پانی اس وقت پہ انہوں نے لیا تھا، اس کے پانی کے لینے کی وجہ سے جو معاملہ ہوا تھا وہ آج ہم کو امن دے رہے ہیں، ہم پر حملہ نہیں ہو رہا ہے، ہماری بلکہ حفاظت کر رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اگر تم سب کو مناسب معلوم ہوتا ہے، سنو ایک بات کہ ہم سب کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو وہ بڑھیا بھی مسلمان ہوتی ہے اور پورا قبیلہ اس کی وجہ سے مسلمان ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بے حساب بہت زیادہ ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ ذکر کرتا ہوں، اس پر ہمارا وقت ہو رہا ہے تو ہم ختم کر دیں گے، کہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ دو چھوٹے میں مختصر کرتا ہوں، دو واقعہ اچھے معلوم ہوتے ہیں، اس کو سن لیں آپ۔ تو ایک واقعہ تو ہے حضرت ابو زید عمر بن اخطب کا۔ ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا ادنو منی، ارے میرے قریب آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ تو اب یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب چلے گا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرے، اور میری داڑھی کو بھی آپ اپنا دست مبارک پھیر دیے، اور فرمائے اللہم جملہ وادم جمالہ، اے اللہ ان کو تو خوبصورت بنا اور ہمیشہ خوبصورت رکھ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، 100 سال سے زائد میری عمر ہوئی، میرے سر میں اور میری داڑھی میں ایک بال بھی کالا سفید نہیں ہوا، اور میرے چہرے کا جمال ایسا تھا کہ ایک روشنی تھی جو میرے چہرے سے نمودار ہوتی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اس واقعے کو سن لیں، اس میں سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے سب کے لیے۔ تو ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی ہے، پروردگار دعا فرمائے اللہم استجب لسعد اذا دعاک، پروردگار سعد جب بھی دعا کریں ان کی دعا کو قبول کر لینا۔ اب ایک واقعہ تو بخاری شریف میں بہت لمبا ہے ان کا، اور عجیب و غریب واقعہ ہے کہ لوگ ان کے اوپر الزام دے دیے، تہمت لگا دیے تھے۔ اس واقعے کو تو ذکر نہیں کروں گا میں، لیکن اتنا سن لیں کہ تہمت لگا دیے، الزام دے دیے ان کے اوپر کہ یہ جو ہے فیصلے صحیح نہیں کرتے، اور یہ جو اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور نمازیں صحیح نہیں پڑھتے، اور کیا کیا ہے تہمت۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا، جو تہمت لگائے تھے وہ لوگ بہت ذلیل ہوئے، اندھے ہو گئے، تنگ دست ہو گئے، فقیر ہو گئے، اور آفتوں میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور فرمائے تھے کہ پروردگار ان کی دعا جب بھی دعا کریں دعا قبول فرمائیں، تو وہ ان کو بد دعا دے دیے تھے۔ تو خیر یہ تو ایک لمبا قصہ ہے بہت، اور لیکن ایک مختصر قصہ ان کا یہ ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گھر تھا،
یہ کوفے میں رہتے تھے اور کوفے کے گورنر تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کا ایک گھر تھا۔ اس گھر میں ایک گڑیا کو رکھ دیے تھے۔ لوگ کبھی گھر میں کوئی جیسے کرایہ دار بھی اترتے ہیں، اور یا آدمی کسی کو مہربانی کے طور پر تھوڑے دن رہو بلکہ دے دیتا ہے کرتا ہے، تو گھر تھا ان کا، اور ایک گڑیا کو دے دیے، بھائی گڑیا رہنا چاہتی تھی تو اچھی بات ہے رہے، بلکہ اس کو دے دیے۔ اس میں بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ تو وہ بڑھیا رہنے لگی، رہتے اس کے بعد یہ بولے کہ بھائی بڑھیا کو بولے میاں گھر خالی کر دو، تم کہیں بھی اور چلے جاؤ۔ تو بڑھیا بولی کہ کس کا گھر ہے یہ؟ میرا گھر ہے یہ، تم کون بولنے والے؟ یہ اس میں سبق ہے، یہ ہمارا معاشرہ جیسا چل رہا ہے اس کے لیے بڑا سبق ہے۔ تو بڑھیا اس گھر پر اپنا دعویٰ کر دی، گھر میرا ہے، ابھی کیا کرنا ہوتا دیکھو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، بولے کہ اگر گھر بڑھیا تیرا گھر ہے یہ، جیسے تو کہہ رہی ہے سچی ہے، تو تیرا ہی گھر ہے یہ، حالانکہ یہ گھر میرا ہے، تو اے اللہ یہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ میرا اس کا اپنا گھر ہے یہ، تو اسی گھر میں اس کی خبر بنا دے۔ بس اب دن گزرتے گئے اور بڑھیا اندھی ہو گئی۔ اس گھر میں ایک بولی تھی، دیکھتے دیکھتے اندھی ہو گئی، اور اس کے بعد اب وہ حال ایسا ہو گیا کہ چلنے دکھائی نہیں دیتا تھا کوئی چیز، تو دیواروں کو پکڑ پکڑ کر چلتی تھی۔ وہ دیواروں کو پکڑ چلتے چلتے ایک مرتبہ ایسا ہوا، بولی کی طرف آئی، پیر پھسلا، بولی میں گر گئی۔ بولی میں جو گری تو نکل بھی نہیں سکی اور پتہ بھی نہیں چلا اس کے بعد، اور اس بولی کو ڈھانک دیا گیا، اسی میں اس کی خبر ہو گئی۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مستجاب الدعوات بنایا تھا۔ حضرت سعد وہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ارمی یا سعد فدا کا ابی امی، اے سعد بس میرے ماں باپ تم پر قربان۔ تو یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے واقعات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے حساب بے حد و بے حساب ملتے ہیں۔ یہ جو معجزات کا عنوان ہے، آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ 2 روزہ پروگرام کے اندر مجھے یہ فیصلہ میں نہیں کر سکا کہ کیا بیان کروں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں کیا بیان کروں اور کیا نہ بیان کروں، اور جو بڑے بڑے معجزات ہیں ابھی ہم تک گئے نہیں۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں، جانوروں کا بات کرنا اور پتھروں کا آپ کو احجار کا سلام کرنا، اور یہ مختصر سے چھوٹے چھوٹے معجزات۔ البتہ اب ہم کل جو ہے بڑے بڑے فصحاء، ادبا اور بلیغ حضرات، زبان کے ماہرین جو ساری دنیا کو گونگا بولتے اور اپنے کو ہی زبان والا بولتے، بڑے سے بڑے گزرتے تھے اور اس کو پڑھتے تھے، کہتے بھئی یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہم کو۔ آخر سب سے بڑا ادیب جو عرب کا تھا، عربی زبان کا ماہر، اس سے بڑھ کر کوئی ماہر نہیں تھا، وہ گزر رہا ہے وہاں سے اور دیکھتا ہے بھئی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ پڑھتے ہی کہتا ہے، لکھ دو اس کے بازو، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیلنج قرآن پاک کا کہ تا قیامت چیلنج ہے، یہ ایسا چیلنج، ایسا معجزہ ہے کہ دنیا عاجز ہوگی، تھک گئی، زندہ جاوید معجزہ، اور اس کی ایک ایک آیت کو لوگ جب سمجھے اور پڑھے تو سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ کتنے واقعات ہم آپ کو بیان کریں کہ قرآن مجید کی صرف ایک آیت، ایک چیز کو پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ قرآن مجید نے اپنے وہ حقائق بیان کیے اس کے اندر کہ انسان کی پیدائش کیسی ہوتی ہے، کتنے اندھیروں میں انسان بنتا ہے پیٹ کے اندر۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ 3 اندھیرے ہوتے ہیں، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا، اندھیرے پر اندھیرا۔ اس اندھیرے کے اندر ہم ایسے انسان کو جو پوری دنیا کو مسخر کرنے والے کو بناتے ہیں۔ اس کے اندر لوگ پڑھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں، حیرت کرتے ہیں کہ کیسی بات، کیا سائنس اتنی ترقی کر کے وہ بات نہیں بول سکتی جو قرآن نے کہا تھا اس وقت۔ مسلمان ہو گئے، کتنے لوگ اس پر مسلمان ہو گئے، ایسی کتنی۔ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اس کے اندر کوئی چیز بھی تمہاری، آسمان کی ہوگی، زمین کی ہوگی، پانی کی ہوگی، نیچے کی تحت کی، اوپر کی، فضاؤں کی، کہیں کی بھی، حتیٰ یہ کہ تمہاری اپنی سائنس کی کوئی چیز بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ یہ ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اس کے اندر اتار دیے ہیں کہ
کہ ساری جتنی سائنسیں اب تک نکلی ہیں یہ سب کا ذکر اس ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ آج ساری سائنس کو لکھنے کے لیے اتنی موٹی موٹی کتابیں اور کتنے بڑے بڑے جو ہے کمپیوٹروں پر لکھنا پڑتا ہے اس کو، لیکن قرآن مجید نے یہ اس سے بڑی اور قیامت تک نکلنے والی ساری سائنسی معلومات کو صرف ایک آیت کے اندر بیان کر دیا۔ یہ معجزہ اسلام کا تا قیامت جاری و ساری معجزہ ہے، اور قرآن نے اعلان کیا کہ تمام علوم اس کے اندر موجود۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر، اب تک قرآن مجید سے جو علوم سائنسی، غیر سائنسی، علمی، ادبی، ہر قسم کی جو لوگ معلوم کیے ہیں، اب تک 3 لاکھ علم اس سے حاصل کیے لوگ۔ اور پتہ نہیں، یہ لکھتے ہیں کہ 3 لاکھ علم تو کس کے ہیں؟ 3 لاکھ علم وہ ہیں جو قرآن مجید کی آیتوں سے نکالے ہیں لوگ۔ اب آیتوں سے اتنے علم ملے ہیں تو بولو کہ اس کے ایک ایک جملے سے کتنی آیتیں ملیں گی، کتنے ایک ایک جملے سے جب اتنے علوم نکلتے ہیں تو ایک ایک لفظ سے کتنے علوم نکلیں گے، ایک ایک لفظ سے اتنے علوم نکلتے ہیں تو ایک ایک حرف سے کتنے علوم نکلیں گے، تو اندازہ کرو۔ دنیا اس کو پہنچ نہیں سکتی اس تک۔ تو یہ معجزہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تا قیامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان دونوں مجالس کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو سرشار کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کی حیات طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کا بول بالا ہو، اسلام کا بول بالا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو طاقت و قوت، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دنیا میں امن و شانتی اور سلامتی عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک کو، ہمارے شہر کو اللہ تعالی امن و شانتی سلامتی کا شہر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور ان مجالس محافل کو منعقد کرنے والوں میں کی زندگی میں برکت عطا فرما، حاضرین اور سامعین ناظرین سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار نیتوں میں اخلاص عطا فرما، حسن نیت عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔